اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ ہم نے سنا ہے، تم نے سنا ہے، کسی نے یہ سنگت دیکھی ہے، سنگت مصطفیٰ۔ دنیا اور آخرت کے غموں سے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، لیکن کب؟ کوئی شرط نہیں ہے تمہارے پاک ہونے کی یا صوفی بننے کی، تم دل ان کو دے دو سچی طریقے سے۔ بدکار جہاں تیری محفل سے کامل ولی نکلے، وہ آپ کو یہ نہیں شرط لگائیں گے تم میں یہ ہو وہ، دنیا کی بلائیں مصیبتیں گناہ تم میں ہو، وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے۔ اس کی دلیل حدیث مبارک سے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اس کی سفارش اور بخشش اللہ سے کرواؤں گا جنہوں نے کبیرے گناہ کیے ہیں، ان کو بھی بخشواؤں گا۔ پھر ان کو بھولنا چاہیے۔ تمہارے ماں باپ تم کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لوگ بد دعا دیتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں میں تمہارا سفارشی ہوں، پھر بھی آ جاؤ میرے پاس، پھر بھی آ جاؤ میرے پاس، چاہے تم نے 100 قتل کی ہیں، 1000 زنا کی ہیں، 1,00,000 شرابیں پی ہیں، لیکن میرے پاس آ جاؤ گے میں بچا لوں گا۔ اسی کا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اس لیے آپ کو واقعات حضرت محمد مصطفیٰ نے سنائے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ایسا کریں، ڈارس بھی دی ہے اور مجہول رکھا ہے۔ کسی نے 100 قتل کیے تھے، عالم کو قتل کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، خدا کی رحمت نے پھر بھی بچا دیا اس کو۔ مخلوق معاف کرے نہ کرے، لیکن جب نبی کریم تمہارے اور اللہ کے درمیان میں آتے ہیں، تم کو جو وقتی طور سے معافی ہے وہ بھی معافی مل جائے گی، جو آئندہ خدا نہ خواستہ تمہاری مقدر تم کو مصیبت جائے اس کی بھی معافیاں پہلے ہی مل جائیں گی، ایڈوانس معافیاں۔ ابھی گناہ کیے نہیں، اس کی معافیاں پہلے مل گئی، کر لو گے تو کوئی بات نہیں، ہم پہلے معافی دے دیتے۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں ہے جاؤ کا، اگر آپ کے پاس آ جائیں ہمیں تواب اور رحیم پائیں گے۔ واستغفر لهم الرسول، اگر رسول نے ان کی معافی کا مطالبہ کیا، یہ قرآن کریم میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے آقا جی نے اصحاب بدر کے لیے جب معافی کا مطالبہ کیا، اور جو خود معافی مانگے خدا معافی دیتا ہے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ سوال جواب رکھتا ہے، اور کچھ اس کو امید میں رکھتا ہے، کچھ اس کو خوف میں رکھتا ہے، کچھ امید میں کچھ خوف میں رکھتا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، جو اعتراف کر لے اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے عمل بھی کیے، بیچ میں بدکاری بھی اس نے کی، تو کیا فرمایا؟ عسى اللہ، شاید خدا ان کو بخش دے، خوف میں رکھا۔ لیکن نبی کریم کا پہلے ہی کہہ دیا جاؤ کہ اگر آپ کے پاس آ جائیں ہماری طرف سے معافی ہے۔ اور معافی میں کیا کہا؟ جب نبی کریم نے کو معافی میں اگر آپ کے پاس آتے ہیں، اصحاب بدر کی جب سفارش کی، کہا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو، اچھے کرو برے کرو، جو بھی کرو، آئندہ بھی معافی ہے، دوبارہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بیچ میں محمد مصطفیٰ ہے۔ تو ہم کو ان کو بھولنا چاہیے، ایمان سے بولو، نہیں بھولنا چاہیے۔ اور دنیا آخرت کی رحمتیں نعمتیں لینے کے لیے ہے جی، تم مشقت عبادت مت اٹھاؤ۔ اوروں نے اٹھائی ہے، 80 سال جہاد کیا ہے۔ آقا نے سوچا میری امت میں بھی ایسے عاشق ہوں جو 80 سال جہاد کر سکتے ہیں۔ خدا نے کہا تمہاری امت کو ایک لیلۃ القدر مل جائے 80 سال سے افضل ہے، کیونکہ وہ تمہارے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم ان کو 80 سال ویسے ہی دے دیں گے۔ بتاؤ تم کو کیا چاہیے؟ عبادت میں معاملے میں اتنی آسانی کہ دوسری امت کہ لوگ 80 سال جہاد گزاریں، 80 سال، اور تم کو ایک رات میں سارا ہی مل جائے۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت محمد۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یاد ان کی اپنی عادت کیجیے، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے،
جو دنیا کی نعمتیں دلائیں، آخرت کی نعمتیں دلائیں، اور ان کے طفیل مشقت مصیبت سے تم بچ جاؤ، سب کچھ تم کو حاصل ہو جائے، پھر ایسے محسن کو بلانا چاہیے، ہر وقت یاد ان کی رہے۔ اور یاد کا طریقہ درود شریف آپ نہ بھولیں۔ جب اپنا عمل ختم کر لیں، کام ختم کر لیں، تو ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی زبان پر رواں رہے۔ یہ ہلکا درود زیادہ چلتا ہے، اور اس میں حدیث نہ ڈھونڈیں، مولویوں سے نہ پوچھیں، وہ کہیں گا آلہ ہی بھی کہو، اصحاب ہی بھی کہو، آقا نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ میری اس کو کہا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے، سرسم پڑھ لو تب بھی قبول ہو جائے، یہ بھی وہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، لیکن وہ کہیں گے حدیث نہیں ہے۔ بولو حدیث اہل طریقت سے وہ باتیں کرتے کسی سے، تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ تو تم پہ آسانی ہوگی، تم کیوں مولویوں کے چکر میں پڑتے ہو؟ تو تمہیں آسانی ہوگی، آفس میں ہو، کام میں ہو، یہ جاری رکھے، کہیں انشاءاللہ۔ تو کون سا درود؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی درود پڑھے، منع نہیں ہے، لیکن اس میں روانی ہے۔ جو دنیا دار ہیں، آفس میں جاتے ہیں، موٹر چلاتے ہیں، وزارتوں میں جاتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، ان کا تیزی سے چلے گا، ان کے دنیا کے بھی کام بنیں گے، آخرت کے بھی کام بنیں گے۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ بھی آقا نے کہا ایک صحابی کو، کثرت سے درود پڑھو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اس نے ہانک بھر دی، تو آپ نے کہا کہ تکفا ہمک، جو بھی تیری غم ہوں گے اور تیری پریشانیاں ہوں گی دور ہو جائیں گی۔ پھر انسان خطا کا پتلا ہے، کیا یغفر ذنبک، اگر تیسے گناہ ہوں گے خدا اس کی سزا نہیں دے گا، معاف کر دے گا۔ انسان خطا کار ہے، تو یہ اپنا وظیفہ پکا بنا لیں۔ ہاں انشاءاللہ، شکر ہے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور کہہ دو انشاءاللہ۔ ہے جو سنگت چھوڑا نہ لینا، دی ہے جو سنگت چھوڑا نہ لینا، دی ہے جو سنگت چھوڑا نہ لینا، دی ہے جو سنگت چھوڑا نہ لینا۔ ایک صحابی نے تمنا کی، یا رسول اللہ میں آپ سے دوری نہیں چاہتا ہوں، کچھ اس کا حل بتائیں، اس کا حل بتائیں۔ تو کیا حل بتایا؟ اِنِّی عَلَىٰ کثرت السجود، تو بھی میری مدد کر، بہت نفل پڑھ، سجدے کر تو ہو جائے گا۔ تو آپ کچھ نفلیں شروع کر دیں، پہلے بھی کہا تھا یہ نفلیں آپ کو اللہ کے قریب کریں گی، اور نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جب نبی کی زبان سے نکلا تو چیز ہو کر رہے گی، جب ان کا ساتھ رہے گا آپ کو ہر مصیبت ممکن ناممکن وہ ٹلا دیں گے، کہ آپ ان کے ساتھ ہیں نا۔ ایک افسر کے ساتھ ہوتا ہے انسان کی مصیبت ٹل جایا کرتی، ایک وزیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ آقا کی تو مثال دینی نہیں چاہیے کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم میں آپ پہ مضبوطی آ جائے۔ تو جو عمل بتاتا ہوں یہ میں تو نہیں بتاتا ہوں، آقا جی نے بتائے ہیں۔ جب اس صحابی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دوری نہ ہو، میرا آپ کا ساتھ رہے، کہا اِنِّی عَلَىٰ کثرت السجود، تو بھی میری مدد کر، سجدے زیادہ کر۔ دیکھا، تو 10 نفل تو آپ چھوڑیں نہ، کوشش کریں جتنے بڑھ جائیں۔ 10 نہ ہو سکے تو پھر 4 نہ چھوڑیں، 4 بھی نہ کر سکیں تو 2 ہی کر لیں۔ وہ بھی آقا جی نے کہا اتنی آسانی کی ہے، کوئی سست ہو یا کاہل ہے، ہاں جی، صلوا من اللیل ولو رکعتین، ایسی حدیث ہے، یا 4 نہ پڑھ سکو تو 2 ہی رکعتیں پڑھ لو۔ تو یہ کوشش کریں کہ فجر سے پہلے اٹھا کریں 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں، اور اپنی بیوی کو اٹھا دیا کریں۔ اگر بیوی پہلے اٹھی ہو آپ کو اٹھا دے۔ یہ ذات کی رکعتیں بہت قیمتی ہیں، کیوں اس میں حرص کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، کسی کا کوئی سوال، کسی کو رزق کی تنگی یا کوئی مصیبت، ہاں جی، ایسے وقت میں جب بادشاہ خود پوچھے تو لازم دے دیتے ہیں۔ بادشاہ خود نہ پوچھے، آپ کہیں ہو سکتا ہے جلدی دے، دیر سے دے، صحیح ہے غلط ہے، لیکن جب بادشاہ خود کہے مانگو کیا مانگتے ہو، ہاں جی، لیکن میں کہتا ہوں وہاں یہ مانگو کیا۔ ایک شاعر تمہارے بھائی نے لکھا ہے،
کہ فضیلت کا وقت ہو، قبولیت کا وقت ہو، اور خدا کا مانگو کچھ میں کہوں یا مصطفیٰ، کہ وہ بھی ساتھ رکھیں اور 2-4 رکعتیں یہ پڑھ لیا کریں، اور عصر کی رکعتیں بھی نہ چھوڑیں۔ جیسے والدین اولاد کی منت کرتے ہیں، آقا ایسے کرتے ہیں، کہتے خدا اس پر رحم کرے من صلی قبل العصر 4، خدا اس پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ یہ 4 سنت نہ چھوڑا کریں، کہیں انشاءاللہ۔ ہے جو سنگت چھوڑا نہ لینا، دی ہے جو سنگت چھوڑا نہ لینا، دی ہے جو سنگت چھوڑا نہ لینا۔ موسم ہجراں ظالم بڑا ہے، موسم ہجراں ظالم بڑا ہے، موسم ہجراں ظالم بڑا ہے، گرمی سے اس کی دوری رکھنا، گرمی سے اس کی دوری رکھنا، گرمی سے اس کی دوری رکھنا۔ حد سے گزرو عشق میں تیرے، 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 مجذوب ایسا کتے کو کرنا، مجذوب ایسا کتے کو کرنا، مجذوب ایسا کتے کو کرنا، دی ہے جو سنگت چھوڑا نہ لینا، 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 دی ہے جو سنگت چھوڑا نہ لینا۔ دکھا کر آقا انشاءاللہ بنا دو، دکھا کر آپ یہ چیزیں پوری کریں جو میں کہتا ہوں، اور میں سے دل جوڑیں۔ میں دکھا تو نہیں سکتا، لیکن قسم کھا سکتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی میں تم کو دکھا سکتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے اختیار کیا ہوا ہے۔ اور اس کی قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن قسم کھا بھی سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے اختیار کیا۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو میرے سے فائدہ اٹھاؤ، میں تمہارا مہمان، تمہارا یہ کام ہر پیر نہیں کر سکتا، لیکن میں انشاءاللہ کر سکتا ہوں، اللہ کے فضل سے، اور ان کے جنہوں نے مجھے اختیار کیا ہے اور مدینہ شریف سے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آگے تمہاری مرضی ہے، دل جوڑو یا نہ جوڑو۔ ہماری تمہارے درمیان میں دنیا آخرت میں آقا جی رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ ہمارے آپ کے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ، ہماری تمہاری دنیا آخرت کی مشکلیں آسان، زبردست ہم کو آپ کو سہارا۔ اب بھی آپ جو نئے آئے جڑ جائیں، ان کی دنیا آسان ہوگی، ان کا رزق آسان ہوگا، ان کے گھروں سے مصیبتیں جائیں گی، اور سچے دل سے جڑ جائیں۔ خدا کے ساری دنیا کی حکومتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر تمہارے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں تو تم بھی ان کی کچھ بات مانو، ان سے پیار کرو، کچھ پیار کا ثبوت دو ان کو۔ وہ نفلیں پسند کرتے ہیں، آپ نفلیں پڑھیں، ہاں جی، وہ ان کو درود کی ضرورت نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں کہ کسی سے انہوں نے بات چیت کی، آقا جی نے کرم کے تقاضے سے کہا اتنا درود پڑھتے ہو، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے تو مجھ کو یاد کرتے ہو، تو یہ کوشش کریں، تھوڑا درود پڑھ لیا کریں، تھوڑی نفلیں پڑھ لیا کریں، گناہ ہو تو جلدی توبہ کر لیا کریں۔ ہاں کہا کلکم خطائین، تم سب سے گناہ ہوتے ہیں، خیر الخطائین التوابین، تم میں اچھا میرے نزدیک وہ ہے جو جلدی توبہ کر رہے ہیں۔ اگر خطا ہو گئی جلدی سے کسی کو نہ بتائے، خدا نہ خاصا زنا ہو گیا، شراب ہو گیا، 2 رکعتیں پڑھے، توبہ کی اور کچھ 100 200 400 روپیہ صدقہ کر دیں، صاف ہو گیا معاملہ۔ پھر سنگت مصطفیٰ کی، جنہیں سنے ہیں فضائل ان کی سنگت کے، وہ تو چاہتے ہیں، جنہوں نے ان کی سنگت دیکھی ہے اس کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سب کے نصیب میں ان کی سنگت کرے انشاءاللہ۔ اس پہ بات ختم کرتا ہوں، چلو جی، السلام علیکم۔